السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن كان قد حسن خلقه وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنكم أخلاقا وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بیٹوں، میں نے آپ کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شاید 5 احادیث پڑھی ہیں۔ ان کا مختصر سا مفہوم آپ نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، کہ جو مسلمان مومن آدمی اپنا اخلاق خوبصورت بنا لے، اس کا اخلاق اچھا ہو، تو اللہ ذوالجلال اس کے لیے 24 گھنٹے ہی عبادت اور نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے کیسے؟ درجات الصائم والقائم، کہ اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس کو وہ مرتبہ ملتا ہے کہ جیسے اس نے پورا دن روزے میں گزارا ہے اور پوری رات تہجد میں گزاری، یعنی نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے رات کو تہجد پڑھی، سویا رہا، لیکن اس کا اخلاق خوبصورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس کو پورے دن کے روزے کا اجر دیا اور پوری رات کی تہجد اور قیام کا اجر عطا فرما دیا۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ کی ضمانت اور گارنٹی سے اس کائنات میں کوئی پکی گارنٹی ہے؟ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کی ہر بات کی گارنٹی تو اللہ ذوالجلال نے آسمان سے دی ہوئی ہے کہ میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلے گا وہ ان کی بات نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بات ہوگی۔ تو آپ کی بات کی گارنٹی تو اللہ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں کہ جنت میں سب سے اونچا محل لے کر دوں گا، جنت میں جنت کا محل، اور پھر سب سے اونچا وہ لے کر دوں گا۔ لیکن کیا کرو، لمن کان قد حسن خلقا، اس شخص کے لیے یہ گارنٹی ہے اور ضمانت ہے جس نے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیا۔ تیسری حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم اخلاقا، کہ مومنوں میں جتنے مومن ہیں ان میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جو ان سب میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اچھا، چوتھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی، کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب۔ آپ الفاظ پر غور کریں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کمال کا درجہ تو یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ان کو آپ سے محبت ہے، یعنی محب رسول سے بڑا درجہ محبوب رسول ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ نے فرمایا ان من احبکم الی، تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میری کرسی اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اور جن کو مل جائیں کہ سب سے زیادہ محبوب بھی بن جائے اور سب سے قریب جگہ بھی اس کو قیامت کے دن مل جائے۔ آپ نے فرمایا احسنکم اخلاقا، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب اس کی جگہ وہ کون ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْعَدِكُمْ، اور تم میں سب سے زیادہ وہ شخص جو مجھ سے دور ہو، جو ابغضکم الی، جو مجھے بہت برا لگتا ہو، مبغوض ہو، سب سے برا لگنے والا اور سب سے دور جگہ، دور دفع ہونے والا، وہ کون ہے؟ فرمایا
اسوأکم اخلاقا، کہ جس کے اخلاق سب سے برے ہوں گے۔ اور آخری حدیث میں نے آپ کو یہ سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ جتنے نیک اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ ترازو کے اندر، میزان کے اندر بھاری کون سا عمل ہے؟ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ترازو قائم کریں گے اور ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال وہ تولیں گے، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، پاس ہو گیا۔ تو وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہو؟ آپ درس بخاری اگر علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے آپ حضرات کو یاد ہوگی، کیوں جی یاد ہے کہ 2 کلمے اللہ کو پیارے ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بھاری ہیں۔ یہ کہا ہے بھاری ہیں، یہ نہیں کہا کہ سب سے بھاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے اور بلوغ المرام کی بھی آخری حدیث ہے۔ اس میں یہ لفظ ہیں کہ یہ 2 کلمے بھاری ہیں، لیکن جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ کوئی نیک عمل اتنا بھاری لوہے جیسا، جیسے آپ ایک پلڑے میں کپاس رکھ دیں، کوئی اور چیز رکھ دیں اور دوسرے میں لوہا ڈال دیں، پتھر ڈال دیں، تو ترازو کے اندر نیکیوں میں سب سے وزنی اور سب سے بھاری نیکی وہ حسن اخلاق سے اور کوئی نہیں۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ کو نا 5 شاید احادیث سنائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 5 احادیث میں حسن اخلاق کی فضیلت ہے۔ میں نے یہ احادیث اس لیے نہیں سنائی کہ آپ نے پہلے سنی نہیں ہوں گی، یا حسن اخلاق پر آپ نے درس یا خطبہ نہیں سنا ہوگا، آپ نے بہت سنے اپنے علماء سے اور یہاں پڑھنے پڑھانے والے، آپ کو درس دینے والے علماء سے۔ میرا مقصد آج کی مجلس میں کچھ اور ہے۔ وہ سوال ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جتنا اچھا اخلاق میرا ہے نا کسی اور کا نہیں۔ کیوں جی، کبھی آپ نے کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہو جی میں بڑا بد اخلاق ہوں؟ کوئی بوڑھا ہو، کوئی بابا ہو، کوئی نوجوان ہو، کوئی ہمارا بچہ ہو، ہر شخص یہ کہے گا کہ جی میرا اخلاق بہت اچھا ہے۔ میں نے تو آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا جو خود اپنی زبان سے کہتا ہو کہ میں بڑا بد اخلاق ہوں۔ لیکن کوئی ترازو ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے، اور کوئی پہچان ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے، میں بھی اس میں اپنا اخلاق تول لوں، آپ حضرات بھی تول لیں، اس آئینے میں دیکھ لیں، ہم خود بخود ہی ناخوش ہوتے رہیں کہ ہمارا بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے۔ بلکہ وہ حضرات بھی کہ جن سے پورا محلہ نک نک آیا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں یہ نک نک آنے کی اردو یا یہ یہاں چلتی ہے کہ نہیں، یعنی سارا محلہ ہی تنگ ہو، آپ اس سے پوچھیں جی آپ کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کہے گا جی
مجھ سے کوئی اچھے اخلاق والا ہے؟ اور وہ نمازی کہ جس کے مسجد میں آنے کے بعد وہ سارے نمازی اس سے تنگ ہوں، آپ اس سے پوچھ لیں، وہ پہلی صف کا نمازی ہوگا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کہے گا جتنے اچھے میرے اخلاق ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ لیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جی میرے بڑے اچھے اخلاق ہیں، ہر شخص یہ کہے گا۔ تو میں کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے بطور ترازو رکھنا چاہتا ہوں، بطور معیار رکھنا چاہتا ہوں، بطور پہچان رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے خود اس کو سامنے رکھ کر ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارا اخلاق خوبصورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس پیمانے پر ہم پورے اترتے ہوں تو پھر آپ کو مبارک ہو، پھر آپ کو مبارک ہو، بڑا اچھا اخلاق ہے۔ اور اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ بد اخلاق آدمی کو اللہ ذوالجلال اپنی خوبصورت جنت میں داخل نہیں کرے۔ لا يدخل الجنت سیء الملک، بد اخلاق آدمی کو اللہ ذوالجلال اپنی جنت میں داخل نہیں کریں۔ تو آئیے سب سے پہلی علامت میں تقریباً 4-5 ذکر کرتا ہوں، 10 منٹ میں ہی ہم نے جانا ہے واپس ٹرین پر۔ سب سے پہلی علامت کہ جو شخص ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو شخص اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، جو شخص اپنے خالق، مالک، مربی اور محسن کے حقوق جانتا ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور جس شخص کو اتنا پتہ نہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میری سجدہ کس کو کرنا ہے، میں نے مانگنا کس سے ہے، اور یہ سر کس کے آگے جھکانا ہے، جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو وہ جانوروں سے بھی بدتر اخلاق والا ہے۔ بھئی جس آدمی کو یہ پتہ نہ ہو اس کو کھلاتا کون ہے، اس کو پلاتا کون ہے، اس کو شفا کون دیتا ہے، اس کا داتا کون ہے، اس کو اولاد کون دیتا ہے، ساری نعمتیں اس کی کھا کر اور پھر بھی بندگی اس کی نہیں، سجدہ اس کے سامنے نہیں، ہاتھ اس کے سامنے نہیں اٹھانے، بلکہ درگاہوں پر، مزارات پر غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ اس کائنات میں سب سے بدترین اخلاق یہ ہے۔ جانور بھی اتنے بد اخلاق نہیں ہوتے۔ آپ چند دن کسی کتے کو روٹی ڈال دیں، کیوں جی، کسی کتے کو چند دن روٹی ڈال دیں، وہ دم ہلاتا ہوا آپ کے پیچھے آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ وہ کتا جس کو آپ نے پالا ہو وہ آپ کا وفادار بن جائے گا، اس لیے کہ اس کو بھی پتہ ہے یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ مجھے دودھ پلاتا ہے اور یہ میرا خیال رکھتا ہے۔ وہ کتا بھی وفادار ہوگا اور وہ جانور وفادار ہوگا، پیچھے پیچھے آئے گا، آپ کا محافظ بنے گا، آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ اور انسان اتنا اشرف اور احسن اور خوبصورت ہو کر انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ مجھے کھلاتا کون ہے، مجھے پلاتا کون ہے،
اور مجھے پالتا کون ہے، مجھے اولاد کون دیتا ہے، مجھے نعمتیں کون دیتا ہے، اور میں اس کی وفاداری کروں۔ سب سے اچھا اخلاق اللہ کی پہچان اور سب سے بدترین اخلاق وہ اللہ ذوالجلال کو نہ پہچاننا اور شرک کرنا ہے۔ دوسری بات کہ سب سے بڑا اخلاق اور خوبصورت اخلاق وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی اور سب سے اونچے مرتبے والی شخصیت، جس کو اللہ نے مومنوں اور کافروں دونوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین، انسان ان کی بات کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کے پیچھے چل جائے تو یہ انسان بڑا بد اخلاق۔ اچھا جی، آپ ذرا مجھے، میرے بھائی اور بزرگ مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ احسان انسانوں میں، یعنی ایک تو اللہ ذوالجلال ہے نا، وہ تو ہمارے خالق اور مالک ہیں، ہمارے سچے معبود ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر وہ کس ہستی کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان سے بڑے احسان والی کوئی ہستی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو راتوں کو سوئے رہتے ہیں، ہم راتوں کو سوئے رہتے ہیں، اور ہماری یہ عظیم محسن ہستی راتوں کو سجدے میں پڑھ پڑھ کر اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی۔ کیوں جی؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک رات سجدے میں رو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، ما یبکیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے، کیوں رو رہے؟ حالانکہ اللہ کو بھی پتہ تھا نا، فرشتوں کو گواہ بنانا تھا، اللہ کو بھی پتہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی بخشش اور رحمت کے لیے رو رہا کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ اس لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جبرائیل امین ابھی جاؤ اور جا کر میرے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ کیا؟ انا سنرضیک فی امتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ کیسے خوش کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور میرے اور آپ کے خاتم النبیین وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کیوں جی؟ قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے ہر نبی بھی، ہر شخص بھی نفسی نفسی، بس یا اللہ مجھے بچا لا، مجھے بچا لا، ہر ایک یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ صرف ایک ہستی ہے، ایک محسن ہے، ایک رحمت مجسم ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو پل صراط سے گزار دے،
اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ نہ اپنی بیٹی کا نام لے رہے ہیں، نہ اپنے عزیز و اقارب کا نام لے رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کا نام لے رہے ہیں، نہ بیویوں کا نام لے رہے ہیں۔ کن کا نام لے رہے ہیں؟ آپ کا نام لے رہے ہیں، پوری امت کا نام لے رہے ہیں، اور کہتے ہیں رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو پلسرات سے گزار دے۔ تو کیا یہ ہمارا اچھا اخلاق ہے کہ ان کی سنت آ جائے، ان کی حدیث آ جائے، ان کی بات آ جائے، اس کو ہم ٹھکرا دیں کسی امتی کی بات کے مقابلہ میں، اور اپنے نفس کی خواہش کے مقابلہ میں ان کی بات کو چھوڑ کر دوسروں کی باتیں مانتے پھریں؟ اس سے بڑا بد اخلاق شخص کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے اچھے اخلاق کی جو دوسری علامت، وہ اس محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام، ان پر کثرت سے درود پڑھنا۔ کثرت سے درود پڑھے نا، وہ تو آپ کے لیے روتے تھے، ہم درود نہیں پڑھ سکتے؟ وہ تو ہمارے لیے انہوں نے پتھر کھائے تھے، وہ تو ہم تک کلمہ پہنچانے کے لیے انہوں نے کبھی راحت اور آرام نہیں دیکھا تھا، ہم تک ایمان اور کلمہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے جسم کا خون بہایا، ان کے دانت ٹوٹے اور لوہے کا خود وہ آپ کے جسم اطہر کے اندر گڑ جاتا ہے، اور خون سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم ان کی وفاداری نہ کریں؟ اس لیے یہ دوسرا معیار کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو جب آپ کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تو بھائیو ہر چیز کو قربان کر کے اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا لو۔ یہ بہت اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ تیسرا نمبر، اگر آپ نے اور میں نے پرکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، تو دور نہ جائیں۔ میں بڑا آسان سا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان سا۔ دور نہ جائیں، گھر میں اپنی امی سے پوچھیں، اپنے ابو سے پوچھیں، جن کو اللہ نے یہ نعمت ابھی تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ کیوں بھائی؟ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ خوش قسمت وہ بھی ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جن کے ماں یا باپ زندہ ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں یا برے اخلاق والے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر جائیں، امی سے پوچھیں، ابو سے پوچھیں کہ امی اور ابو آپ میرے اوپر خوش ہیں؟ آپ میرے اوپر خوش ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ بیٹا ہم پاؤں سے سر تک آپ کے اوپر خوش ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اور اگر امی اور ابو کہیں کہ بیٹا آپ نے تو ہمیں بہت دکھ دیا ہے، آپ نے تو ہماری زندگی دکھی بنا دی ہے، آپ نے تو ہماری اس ایک لمحے اور اس گھنٹے کی تکلیف جو ولادت کے وقت
والدہ کو پہنچی تھی، بیٹا تو نے تو اس کا بھی خیال نہیں رکھا ہے، اور ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس معاشرے میں ایسے انسان دیکھے کہ جو اپنی ماں کو جننے والی ماں کو کہتے ہیں کہ یہ کتیا کی طرح بھونکتی ہے۔ کیا وہ انسان اچھے اخلاق والا ہے؟ ماں اور باپ تو جنت ہے، ماں اور باپ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بڑا اپنا وہ واقعہ بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا، اور بڑے فخر سے بتانے لگا کہ میری امی بھی رو رہی تھی، ابو بھی رو رہے تھے کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو بیٹا؟ اب جوانی آئی تمہارے اوپر اور ہماری خدمت کا وقت آیا تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میرے امی اور ابو رو رہے تھے لیکن میں روتے ہوئے چھوڑ آیا اور آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ جہاد پہ نکلنے کے لیے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں، ہماری صحیح تربیت اخلاق پر ہوئی نہیں۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق پر ہوئی نہیں۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا چلو واپس، چلو واپس۔ جس طرح اپنے امی اور ابو کو روتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہو، اسی طرح جا کر ان کو ہنساؤ، ان کو خوش کرو۔ تم جنت لینے کے لیے نکلے ہو تو جنت تو تمہارے گھر میں ماں کے قدموں کے نیچے، تم جنت لینے کے لیے نکلے ہو۔ ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ وہ تمہارے باپ کا دروازہ ہے۔ اپنے باپ کو خوش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ عرش والا رب اس پر راضی ہے، تو وہ گھر میں اپنے امی ابو سے پوچھ لے کہ امی راضی ہو، خوش ہو، ابو خوش ہو۔ اگر امی اور ابو خوش ہیں تو عرش پہ رب بھی خوش ہے۔ اور سخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اگر وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، وہ قرآن کا حافظ اور قاری کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، اگر اس کا ماں اور باپ اس پر ناراض ہیں تو عرش والا رب بھی اس کے اوپر ناراض ہے۔ تو اچھے اخلاق کو کیسے پہچاننا ہے؟ گھر جا کر پوچھ لینا۔ کیوں جی؟ یہ کریں گے تجربہ یا ڈر آتا ہے جی؟ اچھا، کبھی آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ آج میں نے اپنی امی کو ہنسانا ہے؟ کیوں جی؟ ہنسانا ہے۔ آج میں نے نا ابو کو ہنسانا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا حسن اخلاق ہے۔ ان کے پاؤں دبائیں، کوئی مزاح کر دیں، مزاح جسے کہتے ہیں نا ہلکا سا، کوئی گدگدی نکال دیں، ہیں جی، خوش ہو جائے اور آپ کو جنت مل جائے۔ اچھا، تیسری چیز، چوتھی چیز کہ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ میرا اخلاق اچھا ہے یا میں بد اخلاق ہوں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے
کہ میرے پڑوسی میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرے ساتھی میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، مسجد کے نمازی جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، میرے گلی اور محلے والے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ اپنی زبان سے میاں مٹھو بنے اور کہیں جی میں تو بڑے اچھے اخلاق والا ہوں، اور آپ کے محلے والے بھی تنگ، پڑوسی بھی تنگ، مسجد والے بھی تنگ، اور آپ کے پارٹنر بھی تنگ، اور دوسرے سارے آپ سے پریشان، اور آپ بڑے خوش ہیں کہ جی میرا تو اخلاق بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی علماء کرام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ گزرا، آپ نے کیا کہا، وجبت وجبت۔ اچھا ایک اور جنازہ کسی وقت گزرا تو آپ نے کیا کہا، وجبت، واجب ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا جی ایک جنازہ گزرا ہے تو آپ نے کہا وجبت، دوسرا جنازہ گزرا ہے تو پھر آپ نے کہا وجبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ پہلا جنازہ گزرا فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، تو اس کے محلے والوں نے، اس کے آس پڑوس کے لوگوں نے، اس کے ساتھ رہنے والوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، تو اللہ ذوالجلال نے ان کی اس گواہی کو قبول کر کے اس پر جنت کو واجب کر دی۔ اور دوسرا آدمی گزرا ہے تو لوگوں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، لوگوں نے کہا یہ بہت برا آدمی تھا، بڑا بد مزاج تھا، مسجد میں آ جاتا کسی کو ٹکنا نہیں دیتا تھا، اذان پر جھگڑتا تھا، کوئی ٹوپی رکھ دیتا تھا نا، اور کوئی بھول کر بیچارہ آ کر وہ ٹوپی تھوڑی سی ادھر کر دیتا تھا، اس سے لڑ پڑتا تھا، بھئی میری یہ ٹوپی کیوں ہلائی، کیوں جی مسجد میں ویسے آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے پنجاب میں اس طرح ہوتا ہے، کئی بابے اذان پر لڑ پڑتے ہیں اور کئی ٹوپی پر لڑ پڑتے ہیں کہ میں نے یہاں رومال رکھا تھا، میرا رومال ادھر کیوں کیا، اس پر لڑائی ہو جاتی۔ اپنے پڑوسیوں سے پوچھو۔ میں نے ایک دفعہ ایک مدرسے میں جہاں طلبہ پڑھتے ہیں وہاں میں نے کہا آپ نے اپنا اخلاق دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ سارے قرآن حفظ کرتے ہیں آپ، یہاں سارے دین پڑھتے ہیں، اور آپ نے اپنے الماریوں کو اور اپنے وہ جو کیا بکس ہوتے ہیں ان کو تالے کیوں لگائے، کیوں بھائی؟ ایک ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں طلبہ، قرآن حفظ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، صحیح بخاری پڑھتے ہیں، لیکن اپنی اپنی الماری کو تالا لگایا ہوتا ہے۔ کس سے ڈرتے ہوئے؟ کیوں جی کس سے ڈرتے ہوئے؟ تو یہ بتائیں نا، یہ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ اچھا کہ جو میرے ساتھ ہی قرآن حفظ کرتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، یہ کہیں میری چیز کو چوری نہ کر لیں، یہی بات ہے نا، یہ میری چیز کو چوری نہ کر۔ کیا اخلاق، ہم نے کیا تربیت کی ان کی، ہم نے ان کو کیا سکھایا ہے؟ حقیقت ہے کہ اخلاق کی تربیت وہ ایک صفر بھی ہمارے اندر نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ لا یؤمن
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص میرے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ شخص مجھے رسول نہیں مانتا۔ تو صحابہ نے پوچھا جی وہ کون ہے ایسا آدمی، ہمیں بتائیں، یہ ایسا بدبخت کون ہے جو آپ کو رسول نہیں مانتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ شخص نہ اللہ کو مانتا ہے اور نہ مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، کہ جس سے اس کے پڑوسی خوف زدہ رہیں کہ یہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ تو مومن نہیں۔ اور یہ قرآن کا قاری ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ صحیح بخاری پڑھتا ہے اور پورے محلے میں مسلمان رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو تالا لگا کر جاتے ہیں، کس سے ڈر ہوتا ہے آپ کو؟ اپنے پڑوسی سے ڈر ہوتا ہے نا بھائی، کہ ہماری عزت کو، ہمارے مال کو، ہمارے خزانے کی یہ چوری نہ کر لے۔ اور جس شخص سے دوسرے کو ڈر ہو کہ یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص مومن نہیں۔ ہمارے اخلاق بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تو آپ نے اگر دیکھنا ہو جو چوتھا میں نے بتایا تھا کہ میرا آپ کا اخلاق خوبصورت ہے، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کریں، اپنے گھر میں کام کرنے والیاں اور کام کرنے والوں سے پوچھیں، اپنے ڈرائیور سے پوچھیں، اپنے خادم اور ملازم سے پوچھیں، دکان پر آپ کا ملازم جو کام کرتا ہے اس سے پوچھیں کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، اور وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی یہ میرا جو باس ہے، اس کو جب غصہ چڑھ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر تو یہ ماں بہن ایک کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی رہے، آپ کے خادم بھی رہے، آپ جن کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے اور آپ نے پوری زندگی ان کو جھڑکا نہیں، اور ہم اپنے ڈرائیور سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی ہاں جو آپ کا مالک ہے تو وہ آپ سے کیا بولتا ہے، وہ گالی کے علاوہ بولتے کیوں نہیں؟ وہ گالی کے علاوہ بولتے ہی۔ تو اخلاق آپ نے دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو، ان کے ساتھ کیا سلوک اور تعلق ہے۔ بڑوں کو تو ہم سارے سلام کہہ رہے ہیں نا، تو بھائی کوئی بڑا چودھری آ جائے، کوئی ایم این اے ایم پی اے آ جائے، کوئی بڑا سردار آ جائے تو ہم سارے اچھے اخلاق سے ملیں گے نا، کیوں جی؟ سارے اچھے اخلاق سے ملیں گے نا۔ اور اگر کوئی کمزور، کوئی غریب، کوئی مسکین مسلمان آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی آپ کا نوکر آ جائے تو پھر کیسے ملیں گے؟ اگر فرق ہے اس کو بد اخلاقی اور اس کو حسن اخلاق، یہ کوئی حسن اخلاق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھی کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ما رأیت معلما احسن منہ قط لا قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم میں نے ان سے بہترین استاذ اور معلم کو نہیں دیکھا، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو خوبصورت معلم دیکھا۔ آخری بات میں عرض کروں کہ آپ نے اپنے اخلاق کو پہچاننا ہے نا، تو ذرا یہ دیکھ لو کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار
رشتہ دار وہ ساتھ آپ کے ساتھ خوش ہیں، میل جول ہے، آنا جانا ہے یا نہیں ہے، یا بائیکاٹ ہے؟ اگر تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، احسان ہے، صلہ رحمی پتہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی اور احسان کسے کہتے ہیں؟ اور قرابت کو ملانا کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ آپ کو محروم کریں، آپ پھر بھی ان کو دیں، آپ کو وہ گالی دیں، آپ پھر بھی ان کے گھر جائیں، آپ کو وہ توڑ دیں، آپ پھر بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں، آپ پر وہ زیادتی کریں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے صلہ رحمی بنائی ہے نا کہ جی اگر یہ میرے غمی اور خوشی میں آیا ہے تو ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گا، یہ نہیں آیا ہے تو نہیں جاؤں گا، عدلے کا بدلہ، یہ عدلے کا بدلہ، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے توڑتا ہے، آپ کو سلام نہیں کہتا، آپ سے بولتا تک نہیں ہے، آپ اس کے گھر چلے جائیں، آپ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر، کوئی پھل لے کر، یا ویسے ملنے کے لیے، جی میں تو آپ کو ملنے کے لیے آیا۔ رشتہ داری کو ملا کر رکھنا یہ حسن اخلاق ہے، اور رشتہ داری کو توڑنا یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ اور میں یہ عرض کروں، اگر آپ حضرات اس کو سمجھتے ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ پلسرات، یہ جہنم کے اوپر ایک پلسرات ہوگی، پلسرات ہوگی، اور پلسرات بہت باریک ہوگی، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک، بال کی طرح باریک ہوگی۔ نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور اس پلسرات کے اوپر چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ گزرنے لگے ہیں تو چیک پوسٹیں۔ بھئی آپ نے حساس علاقوں میں، کوئی فوجی علاقوں میں جانا ہو یا ایجنسیوں کے علاقے میں جانا ہو تو وہاں چیک پوسٹیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ کو جانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کارڈ دکھاؤ، کون ہو بابا جی، کس لیے جانا ہے، اپنی پہچان کراؤ۔ پلسرات پر ایک چیک پوسٹ، صرف ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، باقی وقت نہیں ہے، ایک چیک پوسٹ وہ قرابت کی بھی ہوگی، رشتہ داری کی چیک پوسٹ ہوگی، رشتہ داری کی۔ آپ پلسرات سے گزرنے لگے ہیں، وہ روک لیں گے، روک لیں گے، ہاں بھائی رشتہ دار ناراض تھے یا ان کو خوش رکھا تھا؟ اگر کہیں کہ جی خوش رکھا تھا، پوچھ لیں، نامہ اعمال دیکھ لیں، تو پھر وہ فرشتے کہیں گے ہاں یہ کامیاب ہے، اس کو گزرنے دو۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ فلاں تو ناراض تھا، میں نے کوشش کی، فلاں ناراض تھا، فلاں ناراض تھا، نامہ اعمال کے اندر بھی موجود ہے، تو اس چیک پوسٹ سے آپ آگے گزر نہیں سکتے، اسی وقت وہ فرشتے پکڑ کر نیچے جہنم میں پھینک دیں۔ اس لیے آپ صلہ رحمی کو، قرابت اور رشتہ داریوں کو ملا کر رکھیں، تو حسن اخلاق میرے اپنے کہنے سے میرا اخلاق خوبصورت نہیں بنتا، بلکہ ہمیں پہچاننا چاہیے، معیار ہے کہ یہ بندہ حسن اخلاق والا ہے۔ او بھائی آپ نے کبھی کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا بھی سیکھا ہے یا صرف بدلہ لینا سیکھا ہے؟ جی کوئی معاف کر دیتے ہیں کسی کو اگر کوئی زیادتی کرے تو، یا معاف نہیں کرتے ہیں؟
معاف کرنا یہ حسن اخلاق ہے، بدلہ لینا حسن اخلاق نہیں، معاف کر دینا، نیچے ہو جانا، تواضع اختیار کرنا حسن اخلاق ہے، اور بھائی کو دیکھ کر مسکرانا۔ بھائی مسکرانے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ آپ کسی کو ملے السلام علیکم اور ساتھ تھوڑے سے مسکرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ پیسہ خرچ کیا نہ کوئی محنت کی، تم اپنے بھائی کے سامنے صرف مسکرا ہی دو تو اللہ عز وجل اس کو آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیں گے کہ آپ نے صدقہ کیا۔ تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، یہ اللہ عز وجل کے ہاں یہ صدقہ ہے۔ وہ ہماری مسجد میں ایک ہمارے دوست تھے، تو میری عادت ہے کہ جب ملے نکلتا میں نماز پڑھ کے تو بھائی السلام علیکم، السلام علیکم۔ اچھا وہ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے کہا مسکراؤ مسکراؤ ذرا تھوڑے سے۔ اچھا وہ کہنے لگا جی آپ صاحب میری شکل یہ ہو جی، آپ پنجابی سمجھتے ہیں، آپ صاحب میری شکل یہ ہو جی۔ وہ میں نے کہا بھائی اللہ نے تو بڑی خوبصورت شکل بنائی ہے، تو نے خود ہی بگاڑی ہے۔ اللہ نے تو بڑی خوبصورت بنائی ہے، تو نے خود ہی بگاڑی ہے، مسکراؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا جب تک اس نے وہ مسکرایا نہیں۔ میں نے کہا تمہیں سکھانے کے لیے، تمہاری تربیت کرنے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ کسی بھائی کو ملو اور ذرا ہنس لو، مسکرا لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ کیسی وہ ہستی ہے اور حسن اخلاق پر فائز وہ ہستی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو آپ سے زیادہ ملاقات کے وقت تبسماً مسکراتے ہوئے ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو آئیے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں، گھروں سے جا کر چیک کر لیں، کسی کو پوچھ کر چیک کر لیں، اپنے ضمیر سے پوچھ کر چیک کر لیں۔ اللہ عز وجل مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے کہ اپنے اخلاق خوبصورت بنا لو۔ تہجد نہ بھی پڑھو تو تہجد کا ثواب، روزہ نہ بھی رکھو تو روزے کا ثواب، اور سب سے زیادہ قرب ملے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے، اور جنت میں سب سے اونچا محل ملے تو حسن اخلاق سے ملے، اور ترازو میں سب سے بڑھ کر وزنی عمل ملے تو وہ حسن اخلاق ملے، اور اس میں کوئی پیسے بھی نہیں لگتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ داروں کو ملانے کے لیے جو پیسے خرچ کیے جائیں اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جس طرح اوپر سے ہم بڑے اچھے ہیں اس طرح یہ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔